الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سورۃ الفاتحہ کے مضامین۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور اس سورت میں سورت کا مضمون یہ ہے کہ اس میں بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری، بنی اسرائیل کے جرائم جیسے بچھڑے کی پوچھا کر سرکشی اور عنایت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا اور عہد توڑنا وغیرہ گائے کرنے کے واقعہ بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کے باطل عقائد و نظریہ اور ان کی تعبدوں کی بیان کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک کے صداقت، عرفانیت اور اس کتاب کی ہر طرح کی شک و شبہ سے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔ نمبر 2، قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف بیان کیے گئے۔ اضلاع کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری حسرتوں کا ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفر سے قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانے کا مطالبہ کیا گیا اور اس چیز سے عاجزہ ہونے کو بھی بیان کر دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان کیا گیا اور فرشتوں کے سامنے ان کی شان کو ظاہر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیل اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراف و وجوبات کا بیان کیا گیا۔ عبادات اور معاملات جیسے نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور خانہ کعبہ کا حج کرنے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور دینی معاملات میں قمری مہینوں پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات کرنے، نکاح و طلاق، رضاعت عدد، بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود اور حیض کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے بارے میں مسلمان کو ایک شرعی دستور فراہم ہے۔ تابوت، سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والے جنگ کا بیان بھی کیا گیا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چار پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرنے والے واقعات بھی بیان کیے گئے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا۔ یہ سب بیان کیے گئے ہیں سورۃ البقرہ میں۔ باقی نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ الفاتحہ کے مضامین پڑھیں گے، سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور اس کے رحمان الرحیم ہونے، نیز و خلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے لیے جانے اور قیامت کے دن کے اعمال کی اجزا ملنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس صورت میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ دعا کے ادب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط المستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے نجات کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہے جن کا سورۃ الفاتحہ میں تفصیلی سے ذکر ہے۔ البتہ اجتماعی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان کیا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ کے یعنی کتنے ہی من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر مومن میں کے یعنی کتنے ہزار اجزا ہوتے ہیں، ان کا حساب لیا جائے گا۔ یہ حساب تقریباً 25 لاکھ جز بننے، یعنی یہ فقط سورۃ الفاتحہ کی تفسیر ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے متعلق شرعی مسائل۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنا واجب اور امام اور انتہا پڑھنے والا اپنی زبان سے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرأت بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرأت سننے کا حکم دیتے ہیں۔ ارشاد ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قرأت کرے تو خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہتر سی حدیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا، باقی میری دوسری بھی ویڈیو دیکھ لیجیے گا اور نیکسٹ ویڈیو آنے کا انتظار کیجیے گا۔ باقی اجازت دیں، السلام علیکم۔